وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے توحید کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور توحید میں محدثین نے تین جو ہے وہ شعبات بتائیں. پہلا ربوبیت ہے، دوسرا الوہیت ہے، تیسرا اسماء و صفات ہیں. الوہیت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور پچھلے درس میں نے آپ بھائیوں کے سامنے الہ ہونے کا معنی اور مفہوم کے اوپر بحث کی تھی کہ الہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میں نے عرض کیا تھا کہ الہ جو ہے وہ اپنے معنوں میں بڑا وسیع ہے لفظ، لیکن کنکلوژن نکل کر آتا ہے ایک لفظ کے اوپر. ہم نے اس کے قرآن کی آیات سے اس کے معنی مفہوم پڑھے تھے. کنکلوژن نکل کر آتا ہے ایک لفظ کی طرف، ایک بات کی طرف، ایک عقیدے کی طرف. مخلوقات اپنی حاجت روائی کے لیے جس کے آگے مجبور ہیں، جس کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ یہ ہماری مشکل کشائی کرے گا، یہ ہماری حاجت روائی کرے گا، وہ الہ ہے. اب دیکھیں نتیجتاً جو عاجزی وہ پیش کرتے ہیں عربی زبان میں اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کو رکھ دیں بھائی جان اس کو رکھ دیں. نتیجتاً جو وہ عبادت پیش کرتے ہیں عربی زبان میں یعنی عبادت اس عاجزی پیش کرنے کو کہا جاتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر وہ جو عبادت ہے ان مثال کے طور پہ وہ دنیا کے ایسے خطے میں بستا ہے کہ جہاں پر جسے حاجت روا سمجھا جائے اس کے آگے عاجزی پیش کرنے کا طریقہ سر پر ہاتھ رکھ لینا ہے، تو یہ عبادت ہے. اگر کہیں پر عاجزی پیش کرنے کا طریقہ ہے مٹھائی لے جا کر اس کی تصویر کے آگے رکھ دینا، تو یہ عبادت کرنا ہے. جہاں جو بھی طریقہ جسے وہ یعنی کہ مخلوق میں سے جسے بھی وہ حاجت روا سمجھ رہا ہے، حاجت عطا کرنے والا سمجھ رہا ہے، دعائیں قبول کرنے والا سمجھ رہا ہے، اب وہ جو بھی اس کے آگے اپنی عاجزی اپنی حاجت رکھے گا جو طریقہ، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت.
فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے لیے اوپر یہ وحی نہ کر دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ انہ لا الہ الا انا، بے شک کہ آپ یعنی میرے لیے یہ بتا دیں میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدونی یعنی فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ورنہ صرف یہی معنی الہ کے نہیں ہوتے۔ پچھلا درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا، ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ کلمے کا معنی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ہر رسول بھیجا، دیکھیں سورہ، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے جا کے کہا یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیا غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی؟ نہیں سمجھے؟ وہ کیا غیر اللہ کو الہ مانتی تھی؟ آپ پڑھیں صحیح بخاری کے اندر، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے آخری رکوع کے اندر فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اور جب قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے کے دوران ہر ایکٹیویٹی کو، قرآن سننے کے دوران ہر ایکٹیویٹی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سمجھے ذرا اس بات کو، نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا وہ غیر اللہ کی کیا وہ عبادت کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کا تصور لے کر آئے، اور کیسے کرنی ہے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے انہیں سمجھا دیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں شیطان نے جو ان کو یعنی ان کی جو قوم تھی، یعنی جو بھی اب تک جو انسان پیدا ہوئے تھے اور وہ جس نظریے اور عقیدے پر تھے، شیطان نے جب ان کو پھسلایا تو کیا تھا وہ؟ آپ صحیح بخاری نکالیں، صحیح بخاری میں تفسیر کے بیان میں یعنی کہ سورہ نوح کی آیت نکالیں وَلَا تَذَرَنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ جو آیت ہے یہ نکالیں، اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم نوح کے اندر 5 اللہ کے نیک بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا لوگ ان کی محبت میں غم زدہ تھے، شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یعنی انسانی روپ میں شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا تم اپنے بزرگوں کو ایسی فراموش کر دو گے؟ نہیں، پھر کہ جہاں یہ بیٹھتے تھے جو چیزیں یہ استعمال کرتے تھے تم بھی وہی کرو۔ لوگوں نے ان جگہوں پر جا کر بیٹھنا شروع کر دیا کہ جہاں پر یہ بیٹھا کرتے تھے، جو چیزیں یہ استعمال کیا کرتے تھے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک جنریشن تھے، ختم ہو گئے۔ نیکسٹ جنریشن میں دوسری قوم، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی یہی کرتی تھی کہ یہ ادھر بیٹھتے ہیں وہ بھی ادھر آ کے بیٹھتے تھے، یہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ شیطان ان کے پاس انسانی روپ میں آ کے تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارے بزرگ یہ
ان جگہوں پہ جو بیٹھتے تھے اور یہ سب کا یہ کیا تھا معاملہ؟ کیا تھا؟ یہ 5 وہ نیک بندے، وَد سوا یغوث یعوق ناصر، 5 ان کے انتقال کے بعد ان کی یہ یادگاریں، تمہارے بزرگ ان یادگاروں پہ بیٹھتے تھے، تم اس سے غافل ہو رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سوچو کہ اگر آج تم ان یادگاروں سے غافل ہو رہے ہو تو کل تو تم انہیں بھول ہی جاؤ گے۔ اچھا پھر کوئی نشانیاں لگاؤ تاکہ بعد میں آنے والے بھولے نہیں۔ اچھا اب ان جگہوں پہ نشانیاں لگا دی گئیں، ایسے آثار و علامات بنا دیے گئے ان جگہوں کے اوپر، ان استعمال کی چیزوں پر کہ یہ ان 5 اللہ کے نیک بندوں کی جائے پیدائش تھی، یہ جائے رہائش تھی، یہ وہ کھاتے تھے پیتے تھے استعمال کرتے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ ان 5 کی یہ چیزیں مشہور کرنا شروع کی۔ یہ ایک جنریشن تھا اور یہ جنریشن بھی گزر گئے، یہ نسل بھی گئی، اب آئی تیسری نسل۔ شیطان ان کے پاس آیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ تمہارے 5 جو بزرگ، یہ جو تمہارے بڑے، یہ انہی جگہوں پہ آگے بیٹھا رہتے تھے یا یہی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، تو مقصد کیا تھا ان کا؟ تو کیا تھا کہ یہ تمہارے مشکل کشا تھے، یہ تمہارے حاجت روا تھے، یہ حاجتوں کے عطا کرنے والے اللہ کے ہیں، تمہارے سفارشی تھے۔ اچھا جبھی تو تمہارے بزرگ آ کر ان کے یہ بیٹھا کرتے تھے، تمہارے بڑے، جبھی تو ان کی یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کس لیے ان جگہوں پہ آ کے بیٹھتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوں قوم نوح کے اندر شرک شروع ہوا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے۔ اب آئی سمجھ میں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک کہ میں بڑے دن کے عذاب کو لے کر تم سے ڈرتا ہوں۔ یا قیامت کا عذاب، یہی معاملہ جو ہے آپ دیکھیں سورہ آراف، یہ سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 65، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے۔ کیا نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسری جنریشن ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور اب جو نیکسٹ جنریشن ہے، طوفان آ گیا، دنیا سے پوری یعنی کہ قدیم بابل کی وہ بستی مٹ گئی، پہاڑوں پہ جا کر کشتی ٹھہری نوح علیہ السلام کی، اور اب جو بود و باش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یعنی کہ قوم عاد کا شروع ہوتا ہے، وہ 90 فٹ لمبے لوگ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے بھی جا کے اپنی قوم کو یہی بات کی کہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو جس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی عزیر علیہ السلام کی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی رام ہنومان کو ماننے والا ہے دنیا میں، نہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی گدھا ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہود کو بھیجا اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر جا کے اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ ہی کی بات کرو، اس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی جنریشن میں وہی قوم عاد کی طرف یعنی قوم سمود کی طرف یعنی ان کی نیکسٹ جنریشن صالح علیہ السلام گئے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہے۔ اسی طریقے سے مدائن کی طرف شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے سسر، وہ بھیجے گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کے یہ بات کی کہ میری قوم اللہ ہی کی بات کرو، اس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے۔ اور وہی کنکلوژن
سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مذاہب میں کسی سے بھی سوال کر لیں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ سوال کریں آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان کا بنیادی مقصد بھیجے جانے کا کیا تھا؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، وہ جا کر اپنی قوم کو یہی بات کہا کرتے تھے کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ نے اپنے ساتھ کوئی اور الہ بھی مقرر کر لیے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی عاجزی تو پیش کی جائے گی اللہ کے آگے، دعا تو کی جائے گی اللہ سے، قیام کیے جائیں گے اللہ کے لیے، رکوع سجدے ہوں گے اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی اللہ کے لیے، تو کیا اللہ نے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ یعنی شریک ٹھہرایا ہے کہ جس کے لیے یہ سب کیا جا سکتا ہو؟ ہر رسول نے جا کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے۔ تو اہل مذاہب جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رہے ہیں، آپ ان سے سوال کریں کہ کیا اللہ نے کبھی اپنے کسی بھی رسول کو یہ دعوت دے کر بھیجا ہے کہ فلاں کو سفارشی بنا لو، فلاں علم کے آگے جھکو، فلاں گھوڑے کے آگے جھکو، فلاں گائے کے آگے جھکو؟ مطلب عقل ایک چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ انسان کے دھڑ کے اوپر بندر کا سر ہے، عقل تسلیم نہیں کر سکتی ایسی مخلوق کو، اس کے آگے حاجت پیش کر رہا، ہاں وہ 50 سر اس کے آگے حاجت پیش کر رہا۔ کہاں ہے آپ دنیا میں 50 سر والے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھے ذرا بات۔ اصل بات یہ ہے شیطان نے توحید کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور آپ دیکھیں بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے، بنیادی طور پر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو توحید کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے تو خود بخود ظاہر ہے کہ توحید کی جب بات ہوگی تو شرک کا رد ہوتا ہے۔ ہم نہیں کر رہے، ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے تعارف میں، ربوبیت کے تینوں درسوں میں، الوہیت کے ان دونوں درسوں میں اب تک آپ سے شرک کے اوپر تو کوئی بات کی ہی نہیں، ہمیں تو ضرورت بھی نہیں اللہ کا فضل و کرم سے، سننے والا خود سمجھے گا۔ لیکن میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسے دیکھیں، یعنی بت پرستی کوئی چیز ہی نہیں، بت پرستی اصل میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر آپ موجودہ ہندوستان کے مذاہب کو کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں سے اوجھل کر لیں، فراموش کر دیں، اور قدیم مذاہب کی طرف توجہ کریں، یا ابھی دنیا میں جو قدیم مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی طرف اگر توجہ کریں، بت پرستی کا تصور آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں تصویر پرستی ہوگی، مظاہر پرستی ہوگی، تصویر پرستی ہوگی، مظاہر پرستی ہوگی۔ بھائی آپ سمجھیں کہ اگر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یاشیکا کا کیمرہ ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بت تراش کر بزرگوں کی تصویریں بنتی۔ قوم نوح نے اپنے بزرگوں کے جو بت تراشے تھے، وہ 5 اللہ کے نیک بندے جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، تو آپ سمجھے ان کے پاس اگر کیمرہ ہوتا، موبائل کیمرہ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اتنی محنت کرتے، پتھروں کو تراش کے تصویریں بناتے ان کی۔ جیسے آج ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ اپنے بزرگوں کی تصویروں پہ ہار چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پیر صاحب کی تصویر پہ، انڈیا والے پیر صاحب، لندن والے پیر صاحب، ہاں رافضیوں کے علیحدہ علیحدہ پیر ہوتے ہیں نا، علیحدہ علیحدہ امام، 12 امام، 11 امام، 56 امام، 36 امام۔ کسی کا سلسلہ لندن سے چل رہا ہے، کسی کا ایران سے، اور ایک ہے ان کا انڈیا سے چلتا ہے۔ پتہ ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ کا سارا پیسہ بٹورتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن جو میں بات اب سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے غور کیجیے گا۔ سب کے یہاں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ آج تصویر سازی اس جگہ نہ پہنچی ہوتی تو آج پیر صاحب کا بت دکان کے اندر لگا ہوا ہوتا۔
آج پیر صاحب کا بت دکان میں لگا ہوا ہوتا، چاہے وہ لندن والے ہوتے، چاہے انڈیا والے، چاہے وہ ایران والے. نہیں سمجھے ہو بات کو؟ ان کے بت لگے وہ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اب تصویر سازی اپنے عروج کے اوپر ہے، اب تو کیمروں سے تصویر لی جا سکتی ہے، تو اس لیے تصویریں تراشی نہیں جاتی. انہیں بت کہا جاتا تھا، ان میں بعض فرضی ہوتے تھے، بعض کی حقیقت ہوتی تھی. فرضی سے مراد یہ، اب یہ سمجھیں ذرا بات کو، کہ انسان کے دھڑ پہ بندر کی گردن، تو یہ تو فرضی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب آپ اسے میوٹیشن کی طرف بھی نہیں لے کے جا سکتے، کہ اگر آپ سائنس کا وہ جو تھیوری ہے میوٹیشن والی، کہ انسان جو ہے وہ بندر سے انسان بنا ہے، تو دوبارہ انسان سے بندر بھی بن سکتا ہے. چاچا ڈارون کے ابو تو بندر تھے نا، پرویز ہود بھائی کے بھی. بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ تھیوری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندر بن گیا تب یعنی کہ انسان بن گیا تو انسان سے دوبارہ بندر بھی بن سکتا ہے. تو میوٹیشن کے قاعدے کے تحت بھی ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کھوپڑی جو ہے وہ بندر کی رہ جائے اور بقیہ دھڑ جو ہے وہ انسان کا ہوگی، تو تبدیلی پورے جسم پر واقع ہوگی اس تھیوری کے حساب سے. غور طلب نکتہ ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بت پرستی کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو اصل میں تصویر و مظاہر پرستی ہے. مظاہر پرستی کیا؟ درختوں کی عبادت، مخلوق ہے نا درخت. گھوڑے کی عبادت، گائے کی عبادت، یہ مخلوق ہے نا. ستاروں کی عبادت، سورج چاند کی عبادت، یہ مخلوقات ہیں نا. یہ مظاہر ہیں اللہ کی قدرت کے، نشانیاں. یہ مظاہر پرستی سے مراد یہ ان چیزوں کی، اللہ کی مخلوقات کی پرستش. آپ سمجھے؟ اللہ رب العزت نے، پچھلا درس آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا، غور کیجئے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون. اللہ تعالی یعنی جن لوگوں نے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر دیگر الہ بنا لیے، بنایا کہاں؟ یہ بڑی غور طلب بات، اسے سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا لیے، ہم ینشرون، کیا وہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ یہ کیا دوبارہ زندہ کریں گے؟ اسے ذرا ایک منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین کے اندر دوسرے الہ بنا لیے؟ اللہ کون ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. اور اس سے آگے ہم کہتے ہیں، اس سے اوپر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی کرسی نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو زمین پر ہوگا کیا حیثیت ہوگی زمین کی اس کے آگے؟ ایسے ہی بات کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، کیونکہ آپ غلط بات بھی آپ کے منہ سے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، مگر ایسی بات کر رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. زمین کی، اس پوری کی پوری زمین کی حیثیت اللہ کے آگے کیا ہوگی؟ گویا کہ ہتھیلی پر پڑا ہوا ایک کنکر. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور وہ ان سب سے بڑا ہے، ان سب سے، اپنی تمام مخلوقات سے. سنیں ذرا بات، بہت غور طلب بات. اللہ رب العزت نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، وہ جو زمین میں انہوں نے الہ بنا لیے. اب بھائی سمجھیں، مطلب آپ دیکھیں جب زمین تخلیق نہیں کی اللہ نے اس وقت الہ تھا یا نہیں؟ ہوگا؟ آپ غور کریں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ. جب زمین تخلیق نہیں ہوئی اللہ تو اس وقت بھی تھا.
اور اللہ کے سوا کوئی الہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا، جب زمین تخلیق نہیں ہوئی تو آسمان موجود تھا، اور جب آسمان موجود تھا تو اللہ کی دیگر مخلوقات جو آسمانوں میں بستی ہیں وہ بھی موجود۔ ناسا کے مطابق ایلینز، اور ہمارے عام لوگوں کے مطابق جنات، مطلب مخلوقات تو ہے نا۔ اب بھائی سمجھے ہی نہیں، تو اس وقت بھی الہ تھا؟ ہاں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے کہا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، پھر تم نے کہا الہ بنا لیا زمین پر۔ وہ زمین تو خود مخلوق ہے، سمجھے ہی نہیں کچھ بات کو۔ زمین تو خود مخلوق ہے، اس میں کہاں الہ بنیں گے؟ اس میں تو جو ہوگا تخلیق شدہ ہوگا، اس میں تو جو ہوگا مخلوق ہوگا، خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق ہوگا الہ ہوگا، خالق نہیں ہوگا الہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کتنے لطف کی بات ہے، اگر مخلوق الہ ہو سکتی تو الہ ہو کر خالق کی عبادت کر رہی ہوتی۔ واہ کیا لطیفہ ہے! اگر مخلوق الہ ہو سکتی تو مخلوق ہو کر، الہ ہو کر خالق کی عبادت کر رہی ہوتی، کیونکہ آخر کار خلق کے لیے مجبور ہوتی خالق کے آگے، تخلیق کے لیے مجبور ہوتی۔ لو جی، معبود عبادت کر رہے ہیں خالق کے، تو پھر خالق کون اور معبود کون؟ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو پھر شہباز قلندر بنے الہ؟ نہیں، کیونکہ مخلوق ہے۔ علم بنے گا؟ نہیں، مخلوق ہے۔ گھوڑا؟ نہیں، مخلوق ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب مخلوق ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، زمین میں الہ بنا لیے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ اس کو پڑھیں گے ہم۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ذرا سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے لے کے 64 تک میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، توجہ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ نجران کے پادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ میں نے سورہ آل عمران میں بڑا تفصیل سے بتایا تھا۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ اس سے کیا ہوا؟ جو بھائی انسان بغیر باپ کے کہاں پیدا ہوتا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ پادری نیچر بتا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھے وہ بات کو۔ اور یاد رکھیں یار، شرک اور الہات دونوں کا چولی دامن کا ساتھ۔ سنیں ذرا بات، توحید جاننے کی ضرورت ہے، آپ الہات کو خود سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیں اس بات، الہات کو الگ سے پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے جب تک آدمی توحید کو نہ جانتا ہو۔ سنیں ذرا بات، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بھائی وہ خدا ہیں، کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا۔ اچھا، فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو بھی مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، اور اس کی تخلیق کے وقت بھی کہا گیا تھا ہو جا، وہ ہو گیا تھا۔ کیا نکلا نتیجہ؟ یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ خدا ہیں، کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ اچھا، تو پھر آدم کو تو خدا بنا لو، اس کی تو ماں باپ ہی نہیں ہے، جان چھوڑو۔ نہیں، اس کو نہیں مانیں، نہیں۔ تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ابے جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا ہو سکتا ہے تو جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے؟ حقیقت میں تو خدا پھر وہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس ایک ہی دلیل میں دو باطل عقائد کا رد کیا۔ پہلا یہ ہو گیا، دوسرا یہ
مثلا یسوع مسیح کیا ہے؟ خلقہ من تراب. یسوع مسیح کیا ہے؟ خلقہ من تراب. یسوع مسیح کیا ہے؟ غور طلب نقطہ بتا رہا ہوں، غور طلب. آپ مکی شاہ درگاہ پہ جا رہے ہیں. کراچی میں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مکی شاہ نام سے بھی کوئی اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی درگاہ ہے. وہاں پہ سفارشیں، واسطے وسیلے پیش کرنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے؟ اجمیر والوں کو پتہ ہوگا، اجمیر والی جو درگاہ والے ہیں ان کو پتہ ہوگا آپ کے پاس کون کون سی درگاہیں ہیں اور ان کے کیا کیا واسطے وسیلے اور طریقے ہیں، پتہ ہوگا. اور یہاں والے جو اجمیر نہیں گئے انہیں پتہ ہوگا. اور رشیا والے نہ وہ اجمیر آئے نہ یہاں. اور بھائی میری بات توجہ سنیں. اور امریکہ میں کوئی مزار ہو اگر، افریقہ میں، نہیں سمجھو بات کو یا نہیں؟ غور طلب نقطہ ہے، کسی کو کسی کا نہیں پتا. لیکن دنیا کی پہلے نمبر کی مذہبی آبادی ہے عیسائیوں کی. دنیا کی پہلے نمبر کی مذہبی آبادی کن کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے. پھر دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی. اور دنیا کے پہلے نمبر کی مذہبی آبادی عیسائیوں میں سب کا کسی نہ کسی طرح اتفاق ہے اس بات پر کہ یسوع مسیح اللہ کے ہاں وسیلہ ہے. مخلوق کی نجات کے لیے، مخلوق کی روزی کے لیے، مخلوق کی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے یسوع مسیح اللہ کے ہاں وسیلہ ہیں. بتائیے، یسوع مسیح کے اللہ کے ہاں وسیلہ ہونے پر آپ سے 1 گنا زیادہ لوگ متفق ہیں. اس عقیدے کا حامل آپ سے زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ اتنے سارے جو ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ اتنے سارے جو ہیں غلط کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیسا زہریلا جملہ ہے. یہ اتنے سارے جو غلط کر رہے ہیں. اور جب ہم بتائیں گے نا کہ اتنے سارے کہاں کہاں ہیں تو پھر میتیں اڑ جائیں گی فوراً. پھر سارا مذہب اور دین آ کے ٹھہرے گا ایران، ہندوستان، پاکستان میں. جب ہم بتائیں گے کہ اکثریت کہاں کھڑی ہے تو پتہ لگے گا ایران، انڈیا، پاکستان میں یہ اسلام پیدا ہوا تھا، یہی ختم ہو جائے گا، کہیں جائے گا ہی نہیں دنیا میں نکل کے. اس کے ماننے والے تو اصل میں یہیں بستے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ خلقہ من تراب. مذہبی آبادی پہلے نمبر کی، اور دنیا میں سب سے بڑا وسیلے کا عقیدہ جن کے لیے رکھا گیا کون؟ یسوع مسیح. اللہ کہتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا تھا. مٹی سے تخلیق ہوا خدا کا بیٹا کیسے ہوگا؟ سمجھاؤ تو صحیح، کیونکہ اس سے پہلے مٹی ہونا ضروری ہے. اور مٹی اب تک صرف زمین پر پائی گئی ہے، تو جس کا مطلب مٹی ہونے سے پہلے زمین ہونا ضروری ہے. اور جو اگر زمین ہونا ضروری ہے تو زمین کا وجود، تو اس زمین کو تخلیق کرنے والا خالق ہونا ضروری ہے. تو جو خالق ہے اس کا الہ ہونا لازمی ہے. پڑھانا بھی ہم نے پہلے کہ جو خالق ہوگا اس کا الہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ مخلوق تو آسمانوں میں بھی بستی ہے، تو اس کی حاجت روائی اس وقت ہوتی ہوگی نا. ہاں، تو الہ ہونا لازمی ہوا نا. سب سے بڑا واسطہ وسیلہ جس کا بنایا گیا، اللہ رب العزت نے سب سے زبردست جواب بھی اسی کے لیے دیا ہے. خلقہ من تراب. کہ ہم نے تو اس کو، اور بالکل ایسے جیسے آدم کو کیا تھا. جب وہ خدا نہیں بن سکا، یہ خدا کا بیٹا نہیں بن سکا، وہ سفارشی نہیں ہو سکا، مولا آدم علیہ السلام کے وسیلے ہم تجھ سے دعا کرتے، یسوع مسیح کے وسیلے ہم دعا کرتے. اور کل سارے پادری مٹھائیاں لے کے پہنچ جائیں گے مولوی صاحب. مولوی صاحب ہو گیا، بتاؤ کس کی بیعت کرنی ہے؟ کھارا در میں کرنی ہے کہیں اور؟ باپ ختم.
اختلافی کیا بچا؟ بھائی بھائی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا لیں گے، تم ہمارے ساتھ یسوع مسیح کا منا لینا، سب چیزوں میں اتفاق ہو گیا۔ مولوی صاحب نے عقل مندی کی کہ میرے گلے تو ڈل جائے گا کپڑا، مولوی صاحب نے عقل مندی کی اللہ یسوع مسیح کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کبھی یہ دعا ہی نہیں کی، سنا ہے کبھی؟ سب کا سن لو گے، ایسے کبھی دعا کے الفاظ سنو گے؟ نہیں سنو گے، کیونکہ کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ عیسائی مشرک ہیں، جب ہمارے یہ والے بھی کہتے ہیں کہ عیسائی مشرک ہیں، تو وہ کیا ہے ان کا شرک؟ یہی تو ہے، وہ یہی تو ہے بھائی۔ ہاں، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ انہوں نے سکینے کے لیے کہیں اور دیکھ لیا، تم نے کہیں اور دیکھ لیا، انہوں نے کسی اور کو پسند کر لیا، ان کا انتخاب کوئی اور، تمہارا انتخاب کوئی اور۔ لیکن اللہ نے تو سب کو ہی گن دیا کہ اگر یسوع مسیح کی بات ہوگی تو ہوگی، اسٹارٹ سب کی آدم علیہ السلام سے، کیونکہ اسٹارٹ وہیں سے، سارے رسولوں کا اسٹارٹ۔ بھائی جد امجد کون ہے؟ ابو البشر کون ہے؟ وہ تو آدم علیہ السلام۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں تو شک میں نہ پڑ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور یہ اگر بعد اس کے کہ علم آ چکا، علم کے بعد بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو پھر تو ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم آؤ، ہم آتے ہیں اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم لعنت کرتے ہیں ان پر کہ جو جھوٹ بولنے والے۔ ابھی بحث اس سے نہیں ہے کہ یہ پورا واقعہ کیا ہے، میں نے سورہ آل عمران کے دروس کے دوران بتا دیا۔ ان ھذا لھو القصص الحق، اور بے شک کہ حق قصہ یہ ہے، یسوع مسیح اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ حق بات یہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی بھی اللہ کے سوا الہ، دیکھو آ گئی نا گھوم پھر کے وہی بات۔ ہم نے جواب میں کہا لا الہ، اور میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا رٹا نہیں مارنا ہے۔ فعلم، پہلے ہی درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، انہ لا الہ الا اللہ، بس جان اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، تجھے پتہ ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کلمے کا علم ہی نہیں ہے، آپ توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس خواب و خیال میں گھوم رہے ہیں آپ۔ اچھا، ہم نے توحید کس کو سمجھ رکھا؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے توحید قبر پرستی کے خلاف بولنے کو، نظر و نیاز کے خلاف بولنے کو۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ مرزا صاحب، مرزا انجینئر، بھائی توحید بیان کرتا ہے، توحید کا کبھی تے بھی بیان نہیں کیا اس نے، توحید کا کبھی تے بھی بیان نہیں کرا، بیچارے غریب کو آتا نہیں ہے، بتائے گا کہاں سے؟ اس نے تو بریلویوں کی دیوبندیوں کے خلاف لکھی ہوئی، یعنی بریلویوں کی دیوبندیوں کے خلاف لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، دیوبندیوں کی بریلویوں کے خلاف لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، اہل حدیثوں کی ان دونوں کے خلاف، ان دونوں کے اہل حدیثوں کے خلاف، ان سب کی شیعوں کے خلاف، شیعوں کی ان کے خلاف، وہ پڑھ پڑھ کے سنا کے نا سب میں سے لوگ اپنے مرید کر لیا اپنے۔ توحید کا تے نہیں آتا مرزا انجینئر کو، توحید ایک الگ چیز ہے، شرک الگ ایک عقیدہ ہے، اس کے حساب سے اس میں بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ تو، اور اگر ایسے کوئی کہنے کہ اس نے توحید کا بھی، تو پھر مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو، اس نے تو اس سے کہیں گنے زیادہ توحید بتائی۔ مرزا انجینئر تو اپنے اس غار سے باہر نہیں آتا، مرزا قادیانی نے تو مناظرے کیے۔ کتنا فرق ہے دونوں مرزاؤں میں؟ ایک مرزا اتنا پڑھا لکھا تھا کہ مناظرے کرنے باہر آتا تھا، میدانوں میں مناظرے کرتا تھا، مرزا قادیانی۔ مرزا جہلمی اتنا ڈرپوک ہے، اتنا علمی یتیم ہے، اتنا مسکین ہے کہ کبھی اپنے اس غار سے باہر آتا۔ تو توحید بیان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ ہم نے تو توحید بیان کرنے والے ہمیشہ بہادر لوگ دیکھے، تو اللہ کے سوا کس کا ڈر ہے؟ سنیں ذرا بات، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ،
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک کہ وہ اللہ ہی ہے سب پر غلبہ رکھنے والا اور ساری حکمتیں اسی کے پاس۔ وَإِن تَوَلَّوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر یہ اس عقیدے سے پھر جائیں تو پھر اللہ ہی فساد کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب آگے دیکھ، یہ جن کو یہ بات کہی جا رہی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جس میں ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے۔ اہل کتاب سے اتفاق ممکن ہے مگر توحید پر ممکن ہے، اور کسی سے اتفاق ممکن نہیں ہے گر اس میں توحید نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جس میں ہمارا اور تمہارا اتفاق ممکن ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ سارے پادری انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے اندر ایسا گروہ موجود ہے جو یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا اور نہ ہی خدا کہتا۔ عیسائیوں میں ایسا گروہ موجود ہے کہتا ہے یسوع مسیح اللہ کے رسول تھے اور آخری رسول تھے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ ہاں لیکن یہ والے عیسائی یہ کہتے ہیں وہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، گھوم پھر کے سب آتے اس عقیدے پر۔ نہیں سمجھے ہیں بات کو؟ اچھا توجہ کیجیے گا، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ والے جو عیسائی ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ غیر اللہ کی عبادت یعنی غیر اللہ کے آگے قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، قربانی، ایسے ہی ہے نا۔ تو عیسائی تو کرتے ہیں بت کے آگے وہ سلیب، وہ یہ والے عیسائی کرتے ہوں گے۔ ان کے چرچوں میں سلیب ہی نہیں ہوتی، ہے مزے کی بات یا نہیں؟ ان کے کلیساؤں میں، ان کے گرجا گھروں میں سلیب ہی نہیں ہوتی، یہ تو نہیں کرتے۔ تو یہ جو کہا گیا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، تو یہ کرتے ہوں گے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ کہا تو ہے اہل الکتاب کہہ کے سب کو تو مخاطب کیا ہے۔ اور ہمیں شروع والی بات اگر یاد ہو، ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ عبادت کس کو کہتے؟ عبادت کسے کہتے؟ عاجزی پیش کرنے کو۔ اب وہ عاجزی پیش کرنے کا طریقہ کوئی بھی ہو، کس کے آگے پیش کرنے کو؟ اس کے آگے کہ مخلوق جس کے آگے اپنی حاجت کے لیے محتاج ہو، اس کے آگے اپنی عاجزی پیش کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے بڑا تفصیل سے اس حوالے سے پڑھا تھا۔ اب جب اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، مطلب اللہ کے سوا کسی اور کے آگے عاجزیاں پیش نہ کرو، تو وہ اپنی عاجزیاں کس کے آگے پیش کرتے تھے؟ یا یسوع مسیح۔ آئی سمجھ میں کچھ بات یا نہیں؟ دیکھا بینچ کے آگے ایسے بیٹھ، ہمارا اللہ یوں کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیرے آگے دعا کر، ہمارا اللہ کے آگے دعا کر رہا ہوں۔ آخر میں بولتے ہیں آمین۔ تمہارا اللہ بول کر آمین حاجی صاحب ہو سکتا ہے تو وہ آمین بول کر نہیں ہو سکتا؟ اب بتائیے سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت۔ آپ نے کبھی عیسائیوں کو قربانی کرتے دیکھا ہے؟ مالی عبادت، چرچ کے فنڈ کے ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں، اس سے وہ سارے مشنز چلتے ہیں ان کے، تبلیغی اور فلانے۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے مالی عبادت؟ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پرے، دعا، نماز، نہیں سمجھے کچھ بات؟ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ تعویذ لٹکاتے ہو، سلیب لٹکاتے ہیں،
آپ علم لگاتے ہو، اس لیے بھی لگا لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ میں نے کیا کہا؟ پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، اور اگر وہ اس بات سے پلٹ جائیں تو آپ کہہ دو کہ ہم تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو کس عقیدے کے ساتھ؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ. حق بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ. اب اس پہ مسلمان، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. سمجھے ذرا. اب اس پورے واقعے کے اندر کیا جو عیسائی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، وہ کوئی بت پرستی کر رہے ہیں؟ اب بھائی بتائیے، وہ کوئی بت پرستی کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کسی بت کا نام ہے؟ یا یسوع مسیح اللہ کے ایک نیک بندے اور رسول گزرے ہیں؟ وہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ آیتیں تو مشرکین عرب کے لیے اتری تھی، یہ تو آیتوں میں، قرآن میں تو بت پرستوں کی مذمت ہے. یسوع مسیح اصل میں کسی بت کا نام ہے؟ اور دیکھو ذرا بات کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ. اور البتہ کفر کیا انہوں نے، جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے. اللہ تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد. کیا سائنس! اللہ رب العزت نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد. الہ ہونے کے اعتبار سے ایک الہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا. ایک الہ کے علاوہ کیوں؟ سائنس کے مطابق بات ہے، عقل و نقل کے مطابق بات ہے. فرمایا جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 کے اندر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتے تو فساد ہو جاتا. سورج دیوتا اور چاند دیوتا کی لڑائی ہو گئی، تو پہلے کیسا آیا؟ جنگل دیوتا اور سمندر دیوتا کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو میری عوام کے اوپر پانی کیسے لے آیا؟ کالوں کے دیوتا اور گورے کے دیوتاؤں کا جھگڑا ہو گیا. کالے گورے، امریکہ میں کالے گورے کا جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ کالے دیوتا اور گورے دیوتا لڑ رہے ہیں دو. ہاں بھائی بتائیے. پاکستانی بارش کا انتظام جس دیوتا کے ہاتھ میں ہے نا، اس کی لڑائی ہو گئی انڈیا کے ہاتھ میں جس کا انتظام ہے اس سے. وہ کہہ رہا ہے کشمیر ہمارا ہے. سمجھے بات کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کشمیر ہمارا. الہ ہونے کے اعتبار سے عقلی طور پر ایک اکیلے الہ کے علاوہ کو دوسرا الہ، عقل کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا. ہوگا تو بڑا بھائی، زمین 2 دن نہیں ٹک سکتی، زمین تباہ ختم. فرمایا کہ جنہوں نے کہا تین میں کا ایک خدا ہے، اور کیا ہے یہ؟ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا نا. پہلا باپ، دوسرا ماں، تیسرا بیٹا. پہلا باپ، دوسری ماں، تیسرا بیٹا. باپ، ماں، تیسرا بیٹا، اور تین میں کا ایک خدا ہے. تو باپ کیا ہے؟ خدا ہے. اور ماں خدا ہے. اور بیٹا خدا ہے. اور تین میں کا ایک خدا ہے. تو باپ کیا ہے؟ خدا ہے. تو ماں خدا ہے. اور بیٹا خدا ہے. تو تین میں کا ایک خدا ہے. بھائی تین میں کا ایک خدا ہے نا. ہاں. تو باپ کیا ہے؟ خدا ہے. تو ماں خدا ہے. تو بیٹا وہ بھی خدا ہے. پھر کہے گا تین میں کا ہے. ہاں
مجبوری ہے غریب کی، کیونکہ باپ خدا ہے اور ماں اگر خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بس یہ بولنے کی دیر ہے اور ساری عمارت دھڑام سے نیچے۔ باپ خدا ہے، ابھی تو ہم یہ بحث ہی نہیں کر رہے کہ وہ اپنی بیوی مقرر کر سکتا ہے یا بیٹا چنے گا یا نہیں، ابھی تو ہم کہاں کر رہے ہیں بات، ابھی تو کہہ رہے باپ کیا ہے اور ماں خدا نہیں ہے، اگر تو کیا ہے؟ تب مجبوری ہے کہ ماں بھی خدا ہے اور بیٹا بھی خدا ہے۔ اچھا لیکن تین میں کا ہے خدا ہے، کیونکہ توحید کا اقرار بھی کرنا، کیونکہ خدا ایک ہو سکتا ہے۔ بھائی توحید کا اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جس میں ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وہ خدا کو اس کی خدائی میں اکیلا ماننا پڑے گا یا مجبوری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ نے بتایا، یہ تو قاعدہ ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ الہ ہونے کے اعتبار سے ایک اکیلے الہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا؟ تو مسلمانوں نے تو سیدھا کہہ دیا لا الہ سوائے گھوڑے والوں کے۔ وہ تو بھنگ پلا کے اپنے الہ کو لا رہے ہیں، چرس پلا کے نہیں، بھنگ پلا کے الہ آ رہے سارے ان کے آگے حاجت مانگیں، کس کے آگے؟ چرس پیے ہوئے گھوڑے کے آگے، یہ بھنگ پیے ہوئے گھوڑے کے آگے، اور گھوڑا الہ ہے۔ جیسے وہ سامری نے گائے بنائی تھی، نہیں سمجھے؟ وہ گائے کو تیار کر کے لا کے کہتا تھا یہ تمہارا الہ ہے، ہمارا گھوڑے کو تیار کر کے لاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اس عقیدے سے باز نہیں آئے تو ہم ان کو اسی کفر کے اندر دردناک عذاب دیں گے۔ کس کفر میں؟ کہ تین میں کا ایک۔ لیکن یہ عقیدہ جن کے لیے رکھا گیا یعنی خدا، بیوی اور بیٹا، تینوں میں سے کوئی ایک بھی بت نہیں تھا، یا کوئی زندہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، نہیں سمجھے بات؟ آپ دیکھیں، توجہ کیجئے گا میں جس بات کی طرف توجہ کرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ زمین اور آسمان میں اگر کوئی اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا ہے، فسبحان اللہ، پس اللہ پاک ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنایا جائے، یہ اللہ کی ذات میں عیب لگانے والی بات ہے۔ کیوں؟ سنیں ذرا بات کو بھائی، اللہ اپنا سفارشی وزیر مشیر کسی کو بنائے گا کیوں؟ اسے اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، تھک جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مر جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ تھکاوٹ، نہ اسے بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، اور وقت کی قید میں تم ہو۔ انگور کی کاشت کب کروں گا؟ جب سردی کا موسم قریب آ رہا ہوگا، اور موسمبی کی کاشت کب کروں گا؟ جب گرمی کا موسم قریب آ رہا ہوگا۔ اور اللہ کیا پڑھا بھی ہم نے یسوع مسیح کی تخلیق کے وقت کہ اس کی تخلیق آدم کی طرح ہوئی، کس طرح؟ ہم نے کہا ہو جا، ہو گیا، نہ گرمی نہ سردی نہ خزاں نہ بہار نہ جنوری نہ فروری، کیونکہ وقت کی قید میں میں اور آپ ہیں، اللہ تو وقت کا خالق ہے، یہ وقت اس کے قابو میں ہے۔ جب یہ اصحاب کہف کو ہزاروں صدیوں یعنی کئی صدیوں تک بھی اصحاب کہف پڑے ہوئے، اصحاب کہف کو نہیں پتہ، دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ ان کے جسم پر جھریاں آتی ہیں، نہ ان کی عمر بڑھتی ہے، نہ انہیں کوئی بیماری تکلیف پریشانی ہوتی ہے، نہ ان کو کیڑے لگتے ہیں، نہ اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ بھوک نہ پیاس، بال سفید نہیں ہوئے، کیونکہ وہ وقت کی قید سے باہر نکل چکے تھے، انہیں اللہ نے نکال دیا تھا۔ میں نے سورہ کہف کے اندر بتایا تھا، توجہ سنیے گا بات۔ فسبحان اللہ، اللہ اس عیب سے پاک، رب العرش، وہ کہاں کا رب ہے؟ رب العرش، عرش کا رب ہے، وہ عرش کا رب، تمہارے زمین کے الہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہارے زمین کے الہ اس تک
پہنچ بھی نہیں سکتے، وہ عرش کا رب، تو سفارشی کہاں سے ہوں گے؟ اور سفارشی کے لیے اس تک پہنچ ہونا ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب تمہاری دعا نہیں پہنچتی تو تمہیں سفارش کی ضرورت ہے، تو سفارشی پہنچ جائے گا جو اگر تمہاری دعا نہیں پہنچ رہی تو۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، وہ اللہ پاک ہے، عرش کا رب ہے ان تمام باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ فلاں کی سفارش وسیلہ اس لیے مانگ رہا ہوں، میں نے تو اللہ کو بہت پکارا، اللہ نے میری سنی نہیں، اور اللہ بزرگوں کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ بزرگوں کی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے سوال کرنا، اللہ وہ جس سے چاہے جب چاہے سوال کرے۔ مثال کے طور پہ تیرے نصیب میں بقول تیرے اولاد نہیں تھی، اگر نہیں تھی تو ہاں، اگر مثال کے طور پہ کوئی اللہ سے کہے اللہ اس کو اولاد دے دے، نہیں دے گا اللہ، اگر اللہ نہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی ہیں آپ، اللہ نہیں چاہتا تو آپ کے نصیب میں بارش نہیں ہے، اللہ نہیں دے رہا، آپ کسی کے ذریعے سفارش کرا لیں کہ جی بارش ہوگی، کیونکہ اللہ اس کی بات نہیں ٹالتا، نہیں، جو اگر اللہ کو بارش نہیں برسانی نہیں برسائے گا، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ورنہ تو سلیمان علیہ السلام پوری قوم کو لے کر پہنچے میدان میں، آؤ بارش نہیں ہو رہی، آؤ استسقا کی دعا کرتے ہیں، اور ابھی سب جمع ہی ہوئے ہیں، کہنے لگے چلو واپس چلو، اللہ نے بارش کا انتظام کر دیا۔ کیوں؟ کہ دیکھو میں نے چونٹی کو اللہ سے بارش کے لیے دعا کرتے دیکھا ہے، اور یار بات ہی نہیں سمجھے یار، دعا کرنے میں وہ اللہ چونٹی کی سن رہا ہے، تو اشرف المخلوق انسان تیری کیوں نہیں سنے گا؟ چینٹی نے کہیں جا کر اپنا ماتھا نہیں ٹیکا ہے، اللہ کو اپنا الہ مان کر اسی کے آگے اپنی حاجت رکھی ہے، اور تو انسان ہو کر تو کہہ رہا اللہ میری نہیں سنتا، نہیں، اور اگر وہ نہیں سنتا پھر کوئی سن سکتا؟ اب فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، چلو اس کے بعد بھی کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے دلیل دو، ہاتوا برہانکم، ٹھیک ہے دلیل دو۔ اور بھائی میرے پیارے بات نہیں سمجھ رہے، عبادت کے معنی مفہوم کو سمجھو، کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوتا؟ عبادت کے معنی مفہوم کو سمجھو۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، واللہ کے سوا جو دوسرے الہ انہوں نے بنایا، آپ ان سے کہیں ان سب باتوں کے بعد بھی ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ اپنی دلیل لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہاں اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں اب دلیل آئے گی، اب دیکھنا کیسے آئے گی۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اسے سمجھو، دیکھیں دلیل قرآن اور حدیث سے ہوگی نہیں، تورات انجیل سے ہوگی نہیں، پہلے عقیدے کی وضاحت ہوگی۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے میں احتمال نہیں ہونا چاہیے، اگر عقیدے میں احتمال ہے تو ویسے ہی وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ عقل کے عین مطابق ہوگا، عقیدہ علم کے عین مطابق ہوگا، حقائق کے عین مطابق۔ ہم مسلمانوں کے کوئی دو عقیدہ آپس میں نہیں ٹکراتے، اور میں چیلنج دے کر یہ بات کرتا ہوں، دنیا کے کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا آدمی کوئی دو عقیدے اپنے لے کے آئے، ہم اسے باہم آپس میں ٹکراتے ہوئے دکھائیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیں دلیل لاؤ۔ مثلا کیا ہے دلیل؟ پہلے تو عقیدے میں احتمال ہے، اس کو پورا کریں گے، اللہ کے سوا دوسرا الہ ہو سکتا ہے، دو الہ، تین الہ، چار الہ، 5، 6، 8، 10، 20، 100 سب ہو سکتے ہیں۔ دلیل آئے گی کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول، آیت ہے نا،
کیا ہوا؟ یہاں سے جاگنے کی ضرورت. وما محمد الا رسول، آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے آخری رسول اور نبی ہیں. آیا تھا نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ، نہ یہ کہ میں علم غیب جانتا ہوں. قرآن کی آیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں، قرآن کی آیت ہوگی نا. پہلے ان کا الہ ہونا ثابت ہوگا، پھر قرآن کی آیت ہوگی نا. اور اگر نہیں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی دعوت دی، آخری نبی ہونے کی دعوت دی. جس عقیدے کا انکار کرنا تھا اس کا انکار بھی کر کے گئے، جن کے اثبات کرنے تو ان کا اثبات بھی کیا ہوگا. اور پھر ساتھ میں کہا ہوگا انی انا اللہ، انی انا الہ، انی انا الہک الہکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعوت دی ہو بے شک کہ میں تم سب کا الہ ہوں؟ کہا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا ہے اللہ تمہارا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ابھی سنو ذرا بات. ہم اتخذوا من دون آلہۃ قل ہاتوا برہانکم، اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، دلیل لاؤ. ہاں لے کے آ رہے ہیں. آ گئے یہودی عزیر علیہ السلام کی لائے، عیسائی رکھ دیں اس کو. عیسائی یسوع مسیح کے لیے آئے اور ہندو رام کی لائے ہوں گے، ہنومان کی، اور وہ ہاتھی کی سونڈ والے کی، اور شہباز قلندر والے ان کی، اور گھوڑے والے ان کی، اور گائے والے ان کی، اور ستاروں کی بات ان کی، سورج والے ان کی. سورج خدا ہے، چاند والے سب اپنے اپنے خدا کی لے کے آ گئے. اب ایک میدان میں سب کو اکٹھا کرو اور کہو آپس میں فیصلہ کر لو. تم سب فیصلہ کر لو پہلے آپس میں، الہ اصل میں کون ہے. ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب دیکھو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں میرے ساتھ والوں کی، مجھ سے پہلے والوں کی دلیل ہی سب سے پہلے یہ ہوتی تھی کہ وہ عقیدے کے اوپر سوال کرتے تھے، دلیل دینے نہیں بیٹھ جاتے تھے. وہ عقیدے کے اوپر سوال کرتے تھے، دلیل دینے. بھائی دلیل کا فہم تو ہو سامنے والے کو، جبھی تو اسے دلیل دی جائے گی. پہلے دلیل کا فہم تو اسے، وہ دلیل کو جانتا ہے نہیں، اسے دلیل دینے بیٹھ گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ پہلے تو اس کا عقیدہ پوچھا جائے گا. عقیدے میں اعتماد ہے تو وہ اسے بتایا جائے گا کہ اس کو حل کر کے دو. یسوع مسیح خدا ہے؟ ہاں. والدہ؟ ہاں. اور خالو؟ وہ نہیں. کیوں؟ علی خدا ہیں؟ علی کے والد؟ علی کے بیٹے؟ وہ علی مشکل کشا ہے، علی کے باپ مشکل کشا نہیں تھا. علی کی بیٹیاں مشکل کشا نہیں ہیں، اور ہیں تو ایک ہے، بقیہ نہیں. علی کے بیٹے مشکل کشا ہیں، ہاں 2، بقیہ نہیں. کون سے عقیدے ہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ عقیدے میں اگر احتمال ہے تو پہلے اس احتمال کو دور کیا جائے گا. اگر دور ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر دلیل کا مطالبہ. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اکثر لوگ حق کو جاننے والے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ علم والے ہی نہیں ہیں. الحق کو فهم معرضون، حق یہ ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں. بابا کہہ رہا مرزا توحید بتا رہا ہے، لو اب بتاؤ. جو توحید کا پتہ ہوتا تو کبھی یہ کہتا مرزا توحید بتا رہا ہے. مرزا اگر توحید بتایا تو ہو گیا کام. پھر مرزا نے اگر توحید بتا دی نا تو پھر تو یسوع مسیح بھی خدا کے بیٹے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. یقین کر اگر مرزا توحید بتا رہا ہو تو. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اس آیت سے ہم نے شروع کی تھی بات.
اللہ نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ بے شک ہمارے سوا کوئی الہ۔ اب دیکھو کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بات سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ۔ یہ ہوتا ہے الہ کا مطلب، جو آپ کو کفایت کرے وہ آپ کا الہ ہے، اور جو آپ کی کفایت نہ کر سکتا ہو وہ آپ کا الہ۔ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ پڑھنا بند کر دو، لا الہ الا اللہ۔ فَقُلْ حسبی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اللہ ہمیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکل، تو اسی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میں واسطہ وسیلہ نہیں دیتا، اللہ کیا، میں سفارش نہیں دیتا، میری دعا قبول ہوگی؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہوگی۔ کسی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے جو کہہ دے نہیں ہوگی، ہے کسی ماں کے لال میں جرت جو کہہ دے نہیں ہوگی؟ دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ گو اگر میری بغیر کسی واسطے وسیلے سفارش اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو رہی ہے تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کی کیوں نہیں ہوگی۔ عقیدے کے کھوکھلے پن پر غور کریں۔ عقیدے میں کھوکھلا پن ہے تو اسے پر کیا جائے گا، دلیل کی بحث بات کی ہے۔ اگر عقیدہ ہی کھوکھلا ہے تو پہلے اسے پر کیا جائے گا، اس کھوکھلے پن کو جوڑا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ جو آپ کے لیے ہوگا تو میرے لیے نہیں ہوگا، میں گناہ گار ہوں اللہ میری نہیں سنتا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں گناہ گار ہوں اللہ میری نہیں سمجھ رہے بات کو، میں گناہ گار ہوں اللہ میری نہیں۔ ہم نے کہا مولوی صاحب چرس بیچتے ہو گے؟ تم نے کون سے گناہ کر لیے مولوی صاحب؟ 5 ٹائم نماز پڑھا رہے ہو، تم نے کون سے گناہ کر لیے ہیں؟ چلو میرا عام لوگوں کا سمجھ میں آتا، میں کہہ دوں گا وہ گناہ گار بنتے ہیں۔ کہا مولوی صاحب اذانیں گھر دے رہے ہو، نمازیں پڑھا رہے ہو، نکاح پڑھا رہے ہو، عید پڑھا رہے ہو، بقرہ عید، تم کون سے گناہ کر رہے ہو؟ اسمگلنگ تو نہیں کر رہے؟ سودی بینک چلا رہے ہو کیا؟ ہیں کچھ مولوی صاحب سودی بینک چلاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ تو نہیں چلا رہے؟ نہیں، بس کون سے گناہ گار ہو تم؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ؟ ہمارا عقیدہ ہے حسبی اللہ، اللہ ہمیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ، علیہ توکل، تو ہم اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔